السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ چیز پڑھنا ہے، اور یہ ویڈیو علم الصرف سے متعلق ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اسی سے آگے کی پڑھائی اس ویڈیو میں ہمیں کرنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس لیے بہت دھیان سے آپ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پڑھنا ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور اسم ظرف۔ یہ چار چیز پڑھیں گے تو ہماری علم الصرف کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم لوگ پریکٹیکلی الگ الگ باب سے الگ الگ چیزیں پڑھ کر کے ہم اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آئیے ہم پڑھتے ہیں اسم فاعل کے بارے میں۔ اسم فاعل کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ پہلے سے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ کم سے کم اسم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اور فاعل کے بارے میں بھی آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پڑھنا ہے کہ اسم فاعل کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے دو چیزیں سمجھنی ضروری ہے۔ پہلا فاعل اور دوسرا ہے اسم فاعل۔ فاعل کے بارے میں آپ نے نحو میں پڑھا ہے، اسم فاعل کے بارے میں آپ صرف میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا ڈفرینسز ہے، کیا فرق ہے، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے بہت غور سے جو کچھ بھی پڑھائی جا رہی ہے اس کو آپ دیکھیں گے۔ فاعل ہم پڑھتے ہیں علم النحو میں کہ کوئی بھی آدمی جو کام کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ اسم فاعل کا بھی وہی مطلب ہے۔ اسم فاعل بھی ہم اسی کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے۔ جیسے میں یہاں پر لکھ دوں نصر زید، نصر زید، زید نے مدد کی، تو یہاں پر آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ زید فاعل ہے۔ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ یہ رفع ہے، اس پر پیش ہے، تو زید فاعل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں اگر یہ کہہ دوں، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ناصر زید، تو یہاں پر بھی زید فاعل ہے۔ اب آپ دیکھیے دونوں جگہ فاعل ہے، لیکن دونوں جگہ لکھنے میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فرق کیا ہے؟ پہلے آپ ناصرین کو آپ ہٹا دیجئے۔ اگر صرف نصر زیدن کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ زید نے مدد کیا، ناصر زیدن کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ زید نے مدد کیا ہے۔ لیکن فاعل، اور یہاں پر اس میں فاعل یہ ہے، ناصرن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے۔ وہ کیوں ہے، کیسے ہے، وہ سب ہم سمجھیں گے۔ پہلے آپ اتنا سمجھیے کہ دونوں فاعل اور اس میں فاعل کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ فاعل کے اندر جو فاعل ہوتا ہے، جو علم النحو کے اندر جو فاعل ہوتا ہے، وہ صرف اس وقت تک فاعل ہوتا ہے جب تک وہ فعل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں نصرہ کی جگہ یہاں پر اکلا کر دیتا ہوں، اکلا زیدن، اور یہاں پر کچھ لے آتا ہوں، جیسے الخبز لے آتا ہوں میں۔
الخبز مطلب ہوتا ہے روٹی. تو اکل زید الخبز اس کا مطلب ہوگا کہ زید نے روٹی کھایا. تو یہاں پر اکلا کیا ہے؟ اکلا کام ہے، فعل ہے، زید فاعل ہے اور الخبز مفعول ہے. لیکن یہ جو فعل ہے، یہ پورا کا پورا کھانے کا کام، یہ کب تک ہوگا؟ جب تک روٹی ختم نہیں ہو جاتا. جیسے ہی روٹی ختم ہوگا یہ اکلا فعل بھی ختم ہو جائے گا، یہ کھانے کا کام بھی ختم ہوگا اور یہ جو زید فاعل تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی فاعل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی فعل ہوتا ہے تبھی تک فاعل موجود رہتا ہے. فعل ختم، کام ختم تو فاعل بھی ختم. لیکن اس میں فاعل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو بھی فاعل بنتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاعل بنتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ڈفرینس آپ کو سمجھنا ہے اس میں فاعل اور فاعل کے اندر، کہ فاعل کے اندر جو فاعل، علم النحو کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ فاعل صرف کچھ دیر کے لیے فاعل ہوتا ہے جب تک وہ کام فعل ہوتا ہے. اور اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر کے لیے، جب سے بنا ہوگا تب سے لے کر تب ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہوگا؟ وہ کام کرنے والا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اب ہم کو رول سمجھنا ہے کہ اس میں فاعل بنتا کیسے ہے. تو یہ ہے نصرہ، اس میں فاعل بنتا ہے مصدر سے. نصرہ مصدر ہے، فعل ہے. فعل ہے تو میں یہاں پر اگر تنوین لگا دوں گا یا الف لام لگا دوں تو النصر مصدر ہے. مصدر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، نصرہ ینصر نصرن، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ النصر سے نکلا ہے. اس میں فاعل کیسے بنتا ہے وہ دیکھیے. بس مصدر ہے النصر تو بس نون کے بعد آپ الف لگا دیجئے، صاد پر آپ زیر لگا دیجئے اور را پر آپ پیش لگا دیجئے. ناصر، یعنی پیش نہیں تنوین لگا دیجئے. ناصرن، نصرہ مصدر تھا اس سے ناصرن بن گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا بنانا ہو، جیسے میں بنانا چاہتا ہوں ضربن سے، تو ضربن سے کیسے بنے گا؟ اس میں فاعل سمپل ہے، زاد لکھ دیجئے، الف لگا دیجئے اور جو راک عین کلمہ ہے اس کے اوپر کسرہ دے دیجئے اور جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر کیا کریے؟ پیش تنوین دے دیجئے یا پیش دے دیجئے. ضاربن بن گیا. تو اس میں فاعل کون ہے؟ ضاربن اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور ناصرن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے. اس ناصرن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نصر زیدن میں کیا ہوگا؟ مدد زید تب تک ہی فاعل ہے جب تک کیا ہے؟ نصرہ فعل موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی وقتی طور پہ زید جو ہے فاعل بنا ہے، مدد کرنے والا بنا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ناصرن تو ناصرن کا مطلب جو بھی مدد کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدد کرنے والا ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں خلق، تو خلق ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، اس سے مصدر ہم کو اس میں فاعل کیسے بنانا ہوگا؟ ہم نارمل لکھیں گے، خا کے بعد الف لگا دیں گے، لام عین کلمے پر ہم زیر دے دیں گے اور کاف کلمے پر ہم پیش تنوین یا پیش جو لگانا ہے ہم لگائیں گے. عین فا عین کلمہ آپ کو معلوم ہے، فا کلمہ پہلے کلمے کو کہا جاتا ہے، عین کلمہ بیچ سیکنڈ اصلی کو کہا جاتا ہے اور لام کلمہ لاسٹ والے جو اصلی ہوتا ہے اس حروف اصلی اس کو کہا جاتا ہے. تو فا عین لام کلمہ. تو خلق کے اندر فا کلمہ کون ہے؟ خا. لام کلمہ کون ہے؟ لام. اور خلق کے اندر فا کلمہ کون ہے؟ خا. اور عین کلمہ کون ہے؟ لام. اور لام کلمہ کون ہے؟ کاف. تو ناصرن جیسے نصرہ سے ناصرن بنا، ضرب سے ضاربن بنا، خلق سے خالقن بنا. اب اس خالقن کا مطلب ہوگا ہمیشہ بنانے والا. اسی لیے جب بھی اللہ کا آتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ خالقن، یعنی اللہ ایک ایسا خالق ہے جو ہمیشہ بنانے والا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بس کچھ دیر کے لیے اللہ نے بنایا اور پھر بات ختم کر دیا، پھر اب وہ بنا نہیں سکتا ہے. نہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے بنانے والا ہے. اسی لیے اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. یعنی اس میں فاعل کا صیغہ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول، آپ کو اس میں فاعل سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے اور کتاب سے دیکھ کر کے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، آپ کو صرف جو ہے وہ سیگے یاد کرنے ہوتے ہیں. مشکل سے 6 سیگے ہوتے ہیں. دیکھیے
جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں، جیسے فاعلن کام کرنے والا اور فاعلتن کام کرنے والی ایک عورت۔ اس کے اندر آپ کو یاد یہ کرنا ہے کہ واحد مذکر ہوتا ہے، اس کے اندر غائب حاضر جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بس واحد مذکر آئے گا، تثنیہ مذکر آئے گا اور جمع مذکر آئے گا۔ تو تثنیہ اور جمع تو آپ کو بنانا ہی آتا ہے، تو مین صرف فاعلن ہو گیا، جیسے فاعلن ہو گیا تو فاعلن کی جگہ میں یہاں پر ناصرن لوں گا، تو ناصرن سے تثنیہ کیسے بنے گا وہ دیکھ لیجئے۔ ناصرن سے ناصرن سے تثنیہ بنانے کا مطلب پہلے ہم ناصرن لکھ لیں گے، تو ہم نے ناصرو لکھ دیا۔ اب اس کو تثنیہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہم کو؟ صرف الف اور نون کے نیچے زیر لگانا، تو یہ ناصرانی ہو گیا۔ اور جمع بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ پھر را کے بعد واو اور نون ہم کو لگا دینا ہے، تو ناصرون۔ تو یہ آپ کا ہو گیا 3 سیگے، یہی آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں۔ تو جس بھی باب سے آئے گا، چاہے نصرہ سے آئے، چاہے وہ جس فعل سے، خرجہ سے آئے، دخلہ سے آئے، سب کا جو اس میں فاعل ہوتا ہے وہ ایسا ہی بنتا ہے۔ واحد جو ہوگا وہ ناصرون، تثنیہ ہے تو ناصرانی، جمع ہے تو ناصرون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ناصرو آپ کو لکھنا ہے، سمپل ناصرو لکھنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ گول تا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، بس ناصرتن ہو گیا۔ اب اس کا تثنیہ بنانا ہے تو سمپل ناصراتن بنا دینا ہے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ سوری، تثنیہ بنانا تو ہم کو الف اور نون لگانا پڑے گا نا، ناصرتانی ہو جائے گا، ناصرتانی۔ تو یہ والا تا جو ہے نہیں آتا ہے، پھر کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ کچھ پرابلم آ رہا ہے ٹائپ کرنے میں۔ آپ یہاں دیکھ لیے فاعلتن ہے، پھر جب تثنیہ آتا ہے تو وہ تا ختم ہو جاتا ہے، یہ والی تا آتی ہے، فاعلتانی یعنی ناصرتانی اور ناصراتن۔ تو یہی آپ کو یاد کرنا ہے۔ اگر جب ہم کو ضربہ سے بنانا ہو تو ضاربن، تثنیہ ضاربانی، ضاربون، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن۔ تو واحد مذکر کے لیے فاعلن کے وزن پر، تثنیہ مذکر کے لیے فاعلانی اور جمع مذکر کے لیے فاعلون۔ پھر واحد مؤنث کے لیے بس آخر میں تا لگا دینا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے تا کے بعد الف نون لگا دینا ہے، اور جمع مؤنث کے لیے جو جمع مؤنث سالم کا ہوتا ہے اس میں بس آخر میں تا لگا دینا ہے، الف اور تا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر دیکھیے قاعدہ دیا ہوا ہے بنانے کا، کہ جب ماضی کے 3 حروف ہو تو اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر یعنی فاعلن کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر سے ناصرن، ضرب سے ضاربن، سمیع سے سامعن۔ سمجھ گئے؟ باقی جو ایکسٹرا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اس میں فاعل آپ سمجھ گئے، کچھ بھی نہیں تھا، بس 6 سیگے آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک اسی طریقے سے اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول آپ نے علم النحو میں پڑھا تھا کہ جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہوتا ہے اس کو اس میں مفعول کی گردان کہتے ہیں، یعنی جس پر کام ہوا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صیغہ آتا ہے مفعولن، اسی لیے اس کو مفعول کہا جاتا ہے، مفعولن، تثنیہ مفعولانی اور جمع مفعولون۔ اسی طریقے سے مؤنث کے لیے مفعولتن تا لگ جائے گا، تثنیہ میں مؤنث کے تثنیہ میں کیا ہوگا؟ تا کے بعد الف نون لگ جائے گا، اور جمع میں الف اور تا لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تو فعل فعل سے ہے نا، اگر مجھے نصرہ سے بنانا ہو تو کیا بنے گا اس میں مفعول؟ منصورن، منصورانی، منصورون، منصورتن، منصورتانی، منصوراتن۔ اگر مجھے ضربہ سے بنانا ہو تو مضروبن، مضروبانی، مضروبون، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن۔ بس بہت ایزی ہے، سمپل تھا، اس کو بھی آپ اس کا بھی قاعدہ آپ دیکھ لیجئے۔ جب ماضی سے اس میں مفعول واحد مذکر مفعولن کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر سے منصورن، ضرب سے مضروبن اور سمیع سے مسموعن۔ بس کرنا کیا ہوتا ہے؟ شروع میں آپ کو میم لگا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس بن جاتا ہے۔ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول آپ سمجھ گئے، بہت ایزی تھا،
اس کے اندر کچھ نہیں، اس کے اندر سمجھنے والا کچھ ہے نہیں، بس آپ کو یاد رکھنا ہے بنتا کیسے ہے، بننا وہ جو سیگا ہے اسی کے اوپر آپ کو بنانے ہوتے ہیں، بس فا کی جگہ فا، عین کی جگہ عین، اور لام کی جگہ لام۔ جیسے میں ایک تھوڑا سا آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں، اصل میں ٹائپ کرنے میں پتہ نہیں کیوں کام نہیں کر رہا ہے صحیح سے، پھر میں سمجھا دیتا ہوں، ایک بار آپ دیکھ لیجئے۔ جیسے وہاں پر لکھا ہوا ہے فاعلن، تو یہ ایک وزن ہے، وزن کہتے ہیں یعنی جس کو ڈیمو یعنی ایگزامپل کو سامنے رکھ کر کے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو فاعلن ہے وہاں پر، تو فاعلن کے اندر فا کلمہ فا ہی ہے، فا کلمے کے بعد ایک بس لفظ جو ہے الف ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عین ہے اور لام ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم جس بھی سیگے سے جس بھی میننگ معنی سے بتائیں گے، چاہے وہ خرج ہو، دخل ہو، سکت ہو، کتب ہو، کوئی بھی فعل ہو، اس سے اگر بنائیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، پہلے ہم کو فا کلمہ لکھنا ہوگا۔ جیسے میں بناتا ہوں دخل سے، تو میں پہلے فا کلمہ لکھوں گا، تو فا کلمہ دال ہے، اس کے بعد ایکسٹرا ہم کو الف لگانا ہے، تو میں نے الف لگا دیا، دا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، مجھے عین کلمہ لکھنا ہے، دخل کے اندر عین کلمہ کیا ہے، کھا ہے، تو میں نے داخ لکھ دیا۔ اس کے اوپر زیر لگانا ہے، کیوں، اس لیے کہ فاعلن کے اندر جو ہے یہاں پر زیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا لام کلمہ دخلا کیا ہے، لام ہی ہے، تو میں نے پھر یہاں پر لام لکھ دیا، داخلن بن گیا۔ تو یہ تو اس میں فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مفعول کا بھی ڈیمو فاعلن سے ہی لیتے ہیں۔ جیسے اس میں مفعول کیا ہے، مفعولن، تو یہ مفعولن جو ہے ڈیمو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے وزن پر اگر مجھے داخلن کا ہی بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، شروع میں سب سے پہلے ہم کو میم لگانا پڑے گا، شروع میں ہم کو پہلے میم لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، میں نے لگا دیا۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کا فا کلمہ ہے، یعنی دخلہ کا فا کلمہ کیا ہے، دال ہے، تو میں نے دام لکھ دیا، تو دال لکھ دیا، مد ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے، عین کلمہ ہے، تو میں نے عین کلمہ دخلہ کا کھا ہے، میں نے لکھ دیا۔ لیکن وہاں پر کیا ہے، اس میں مفعول میں واو ایکسٹرا ہے، تو میں بھی کھا کے بعد کیا کروں گا، واو ایکسٹرا لکھ دوں گا اور بس لام لکھ دوں گا، مدخولن ہو گیا، سمپل۔ اسی طریقے سے تو وہ ڈیمو تھا، آپ نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں پڑھ لیا ہے، بس آپ کو سیگے یاد کرنے ہیں۔ اب آپ کو پڑھنے ہیں اس میں تفصیل، یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ بہت ضروری ہے، سمجھیے۔ جو لفظ کسی کام کرنے والے کی برائی ظاہر کرے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ تفضیل اس میں کہا جاتا ہے فضیلت دینا، اور فضیلت مطلب ہوتا ہے نا کسی کو بڑا بنا دینا۔ تو ایسے لفظ جو کسی کو بڑا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس میں تفضیل۔ تو یہ جو ہے واحد کے لیے، واحد مذکر کے لیے افعلو، تثنیہ مذکر کے لیے افعلانی، اور جمع مذکر کے لیے افعلون، اور ایک اور جمع مذکر کے لیے افاعلو، بس یہی۔ تو یہ تین چیز رہے گا تو کیا ہوگا، وہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ رہے گا۔ یعنی کیا کرنا، دیکھیے افعلو کا ترجمہ کیا ہے، جیسے زیادہ کرنے والا ایک مرد، یہیں پر اگر افعلو کی جگہ مجھے یہ افعلو وزن ہے، اب مجھے اگر نصرہ سے بنانا ہے اس میں تفضیل، تو مجھے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے میں یہاں پر وزن لکھ دیتا ہوں، یہ وزن ہے افعلو، اسی یہ ڈیمو ہے۔ اب مجھے بنانا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا آدمی، تو میں یہاں پر کیا لکھ دوں گا، انصرو لکھوں گا، کیوں، کیونکہ افعلو ہے۔ اسی طریقے مجھے یہ بتانا ہو کہ زیادہ مارنے والا آدمی، تو میں لکھ دوں گا اضربو، ہو گیا زیادہ مارنے والا آدمی، ہے نا۔ اور تثنیہ بنانا ہو تو بس الف لام لگا دو، اور جمع بنانا ہو تو واو نون لگا دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور صیغہ آتا ہے ریبو، افاعلو کے وزن پر ریبو، ٹھیک ہے۔ بہت ایزی تھا، مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہوگا، نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم بس مذکر کے لیے 4 صیغے ہیں یہ یاد کر لیجئے، مؤنث کے لیے یہ 4 صیغے ہیں یہ آپ یاد کر لیجئے۔ جب پریکٹیکلی ہم کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایگزام کے لیے آپ کو صرف یہ 4 صیغے ہی یاد کرنے ہوتے ہیں اور کچھ بھی آپ کو یاد نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل ہو گیا۔ اب ایک ہے اس میں ظرف۔ ایک چیز اور میں بتانا بھول گیا، سوری، آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں نے جو پڑھایا ہے ابھی اس میں فاعل، اس میں مفعول پڑھایا ہے، تو میں کوسچن دے رہا ہوں آپ کو، کوسچن اب سولو کرنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ سب تینوں چھوڑ دیجئے، یہ تینوں چھوڑ دیجئے، آپ کو صرف سامعون سے اس میں فاعل کے سارے گردان بنانے ہیں، مؤنث مذکر دونوں، ٹھیک ہے۔ عالمون کے بارے میں یہ بنانا ہے آپ کو، تاریکاتن بتانا ہے آپ کو، اور
معنی آنی بتانا ہے آپ کو کہ یہ کون سا سیغہ ہے. یہاں پر اصل میں معنی بتاؤ لکھا ہے، لیکن آپ معنی مت بتاؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کون سا سیغہ ہے اور اس کا حرف اصلی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیے سوال جو ہیں، 2 عورتیں چھوڑنے والی، سب عورتیں پرہیز کرنے والی، اس کے آپ عربی میں ٹرانسلیشن بتاؤ گے. جیسے میں ایک بنا کے بتا دیتا ہوں. 2 عورتیں چھوڑنے والی، چھوڑنا فعل ہے، تو چھوڑنے کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے عربی میں وہ ہوتا ہے ترکو. ترک کا مطلب چھوڑ دینا. تو 2 عورتیں چھوڑنے والی، تو یہ اس میں فاعل ہے، اور 2 عورت ہے، یعنی مجھے تثنیہ مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا ہوگا. تو تارکن واحد مذکر ہے، تارکتن واحد مؤنث ہے، تارکتانی تارکتانی کہیں گے تو ہو جائے گا تثنیہ مؤنث، یعنی 2 عورت چھوڑنے والی. اسی طریقے سے یہاں پر سب عورت پرہیز کرنے والی، تو پرہیز کرنے کے لیے آتا ہے پرہیز کرنے کے لیے تو اصل میں آتا ہے اتقا، تقوی اختیار کرنا. لیکن آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی تو نہیں معلوم ہے. جس کا ٹرانسلیشن معلوم ہو آپ بنانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر اس کو تھوڑا اور آگے ہم چل کے کریں گے. ٹھیک ہے. میں اپنے حساب سے ٹاسک دے دوں گا، آپ اس کتاب کے ٹاسک کو ابھی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. اس کتاب کا پیٹرن کچھ اور ہے. میں اپنی طرف سے آپ کو ٹاسک بھیجوں گا انشاءاللہ، وہ آپ کو بنانے ہیں. اس میں تفضیل بھی ہوگا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل ہو گیا. اب اس میں ظرف دیکھ لیجئے، بس اس کے بعد یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا. جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اس میں ظرف کہتے ہیں. یعنی ظرف آپ کو معلوم ہے، تو جو لفظ کسی کام یا جگہ کو بتانے کے لیے آتا ہے اس کو ظرف کہتے ہیں. جیسے مفعل، مفعل مطلب کیا ہوگا؟ کسی جگہ کام کیا گیا ہوگا یا کسی وقت میں کوئی کام کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. مفعلانی یعنی 2 جگہ جس میں کام کیا گیا ہے، 2 جگہ جہاں کام ہوا ہو. اور مفاعلو بہت سارے جگہ جہاں کام کیا گیا ہو یا کام اس وقت میں کام کیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، آپ سمجھیے. مفعلون ہے تو مفعلون کے وزن پر مجھے کیا بنانے ہوں گے؟ منصرون. ٹھیک ہے. تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ منصرون، پھر بتاتا ہوں اس کا ترجمہ. منصرون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں ظرف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس میں ظرف کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر کام ہوا ہے. تو منصرون کا مطلب ہوا کہ کہیں کوئی جگہ ہوگا جہاں کام ہوا. اسی لیے ہم کہتے ہیں مسجدن. مسجد مطلب جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو منصرون اسی سے بنا. منصرون وہی، اس میں مسجد جو لفظ ہے عربی میں یہ سجدہ فعل تھا، اسی سے بنا ہوا ہے مسجدن. یہ اس میں ظرف ہے. تو منصرون مطلب جہاں پر کام ہوا، جیسے کسی دکان میں کام ہوا یا کسی گھر میں کام ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مکتبن، مکتبن مطلب جہاں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے مدرستن. مدرستن آپ بہت مشہور لفظ ہے مدرسہ. تو مدرسہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پڑھایا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے. تو یہ ہے اس میں ظرف. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور آتا ہے، پڑھ لیجئے، میں نے وہ ٹاپک میں چھوڑ دیا. اس میں اعلیٰ. اس میں ظرف آپ کو سمجھ میں آ گیا، صیغے آپ کو یاد رکھنے ہیں. اس میں اعلیٰ مطلب ہوتا ہے جس سے کام ہوا ہے. یعنی پڑھنے کا کام، جو جیسے مان لیا جائے کہ منصرون مطلب کیا ہوا؟ جہاں کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور بس اس میں اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ میم پر جو ہے، میم پر صرف زیر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میم پر جب زیر آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا منصرون. تو منصرون مطلب ہو جائے گا جس چیز سے مدد ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر ضربہ ہے، ضربہ سے میں اگر بناؤں گا اس میں اعلیٰ یعنی جس سے مارا گیا ہے، تو مجھے کیا کہنا ہوگا؟ میم لگانا پڑے گا، میم کے نیچے زیر اور بس زاد را با مضربن. تو مضربن مطلب وہ سامان جس سے مارا گیا. اعلیٰ مطلب ہوتا ہے سامان، ٹول جس سے مارا گیا ہے. تو اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف بھی آپ سمجھ چکے ہیں. یہ اس کے صیغے ہیں. مفعلون یعنی جو ایک کام کرنے کا اعلیٰ. اعلیٰ مطلب ایک کوئی ایسا سامان ہوگا، ایک ہی ہوگا جس سے کام کیا گیا. مفعلانی یعنی 2 سامان جس سے کام کیا گیا. اور مفاعل 3 سامان جس سے کام کیا گیا ہوگا. اور مفعلتن یہ مؤنث کے لیے، دونوں، یہ بھی مؤنث کے لیے اور یہ بھی مؤنث کے لیے. بہت ایزی چیپٹر تھا، لیکن یہ آپ کے لیے ایزی نہیں ہوگا. اس کا ریزن ہے کہ یہ آپ کے لیے بالکل نیا ہے. تو آپ سے ریکمینڈ میں کروں گا کہ صرف ایک بار آپ ویڈیو دیکھ کر کے اکتفا نہیں کریں گے،
3-4 बार वीडियो देख कर के एक एक चीज़ को समझिए और कुछ जो है बनाइए, और आपके लिए मुमकिन हो तो कुरान में आप ढूंढिए, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और इसमें तफ़ज़ील, आपको 100% कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो धीरे धीरे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में आएगा। मुझे सिर्फ इतना समझाना है, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है वो आप याद रखिए। इम्पॉर्टेंट सिर्फ आपका डेफिनीसन है और सेगा है। इसमें फ़ाइल यानी काम करने वाले को जो इसम बताता है उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। इसमें मफ़ूल, जिस पर काम हुआ है उसको जो लफ्ज़ बताता है उसको इसमें मफ़ूल कहते हैं, डेफिनीसन याद कर लीजिए। इसमें तफ़ज़ील, जो इसम किसी की बड़ाई को बताने के लिए आता है वो इसमें तफ़ज़ील। इसमें आला, वो इसम जो किसी काम करने के टूल्स को बताता है उसको इसमें आला कहते हैं। और इसमें ज़र्फ़, जो किसी काम के जगह या वक्त को जो इसम बताता है उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, उसका सेगा है। इसमें फ़ाइल का फ़ाइलुन, फ़ाइलतानी जो भी है सेगा, आप उसको याद कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ आपको याद रखने हैं, सेगे मेन है और डेफिनीसन मेन है। यही आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे और यही ज़िंदगी भर आपका काम भी देगा, सेगा और जो अलामत डेफिनीसन है। तो उसके बाद क्या, इसमें जो सेगे दिए गए हैं अफ़अलू, अफ़अलू, अफ़अलानी, ये सारे, तो ये वज़न है, ठीक है। इसी के ऊपर जितने भी सेगे, जितने भी बाब होंगे, नसरा, ज़रबा, समिया, फ़तह, करुमा, सबसे हम जो हैं इसी से बनाते हैं, इसी के वज़न पर रख करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करिए इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।